السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات انسان کے ذمے فرض کر دی۔ یہ فضل اور احسان اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے۔ اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ساری عبادات نفل کر دیتے، جتنے بھی عبادات ہیں نفل کر دیتے۔ طریقہ بتلا دیا جاتا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے اور لہذا جتنی بھی پڑھ لو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے کوئی گناہ نہیں۔ روزے ہیں تو یہ اتنا ثواب ہے جتنے بھی رکھ لو، زکوٰۃ ہے نفلی ہے جتنی بھی دے دو، عمرے ہیں حج ہے۔ تو یہ بہت مشکل ہو جانا تھا ہمارے لیے کہ نفلی عبادات کو سر انجام دینا۔ اب بھی دیکھ لیجئے کہ جو نفلی عبادات ہیں، نمازوں کے بعد کچھ نوافل ہیں، نوافل اس لیے رکھے گئے تاکہ بندے کے فرائض محفوظ ہو جائیں۔ نوافل اور سنتیں فرائض کی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہیں کہ جو بندہ نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرے گا وہ فرائض میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ جب بندہ شروع میں نوافل میں کوتاہی کرتا ہے، پھر سنتوں میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے اور پھر فرائض میں کوتاہی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ جتنے بھی عبادات ہیں جو فرض کی گئی ہیں، اس میں منشا اور مقصود یہی ہے کہ بندہ کسی طرح سے کامیاب ہو جائے۔ اور انہی عبادات میں سے ایک عبادت رمضان ہے۔ رمضان کے اندر جو روزے فرض کیے گئے، اور دیکھیے کہ جو ہر عبادت ہے اس کا استقبال بھی رکھا گیا ہے۔ استقبال مثلا نماز ہے تو نماز فرض جب آتی ہے تو اس سے پہلے اذان ہے، پھر اذان کے بعد پھر کیا ہے کہ تیاری کا موقع دیا گیا، کم سے کم بندہ تیار ہو جائے، اس میں جسم پاک ہو جائے اور کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہوں۔ اصل مقصود کیا نماز ہے؟ نماز کی یہ استقبال ہے، یہ اس کی تیاری ہے۔ سارے اصل کام کرنے کر لگے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں، تو لہذا یہ سارے کام اس سے پہلے کیے۔ اسی طرح رمضان کے اندر دیکھیے کہ رمضان کا جو استقبال ہے یہ 2 مہینے پہلے۔ جو نماز ہے نا وہ تو چلے ایک دن میں 5 مرتبہ ہے نا، تو لہذا اس کا استقبال بھی اسی اعتبار سے ہے۔ اور یہ سال بعد عبادت آنی ہے۔ 11 مہینے گویا کہ انسان نے کھانا پینا ہے، 12واں مہینہ بس یہ ہے کہ دن کے وقت کچھ نہیں کھانا پینا، تو وہ 1 مہینے کی عبادت ہے، سال بعد آ رہی ہے، تو اس کا استقبال، اس کی تیاری 2 مہینے پہلے شروع ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، رجب کا چاند نظر آ گیا، 2 مہینے رہ گئے ہیں، آگے رمضان تک یا اللہ پاک پہنچا دے۔ تو
تو یہ گویا کہ جب یہ دعا بندہ کرتا ہے تو پھر جب وہ عبادت آ جاتی ہے تو بڑے شوق سے وہ عبادت بندہ سر انجام دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ جو رمضان کا مہینہ بہت عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی تیاری پہلے سے رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے آئے ویسے ہی گزر جائے۔ جیسے سارے مہینے میں جھوٹ چل رہے ہیں تو رمضان میں بھی چل رہے ہیں، جیسے کوئی پہلے ملازمت کے اندر جو کوتاہیاں چل رہی ہیں اور جو معاملات چل رہے ہیں رمضان میں بھی چل رہے ہیں، تو بھی فائدہ کیا ہوا؟ جبکہ اس عبادت کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ ساری عبادات ایک طرف، باقی یہ جو روزے کی عبادت ہے ایک طرف، جیسے آگے حدیث بھی آنے والی ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جیسا ہی بندہ روزہ رکھتا ہے نا فوراً متقی بن جاتا ہے۔ اب کوئی عبادت ایسی ہے کہ جس میں فوراً متقی بن جائے؟ جیسے ہی روزہ رکھا فوراً متقی بن گیا۔ تو یہ روزے کی عبادت ایسی ہے کہ جیسے ہی روزہ رکھا فوراً متقی بن گیا، کیونکہ اب کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے اور بندے کو پیاس بھی لگی ہے اور جناب بندہ پانی نہیں پی رہا، ایک گھونٹ بھی نہیں، حلق سے نیچے نہیں اتار رہا۔ متقی کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ ڈر پیدا ہو گیا، فوراً اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کئی جگہ وہ اشتہار لگا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ڈر پیدا کرنا۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ جناب فوراً بندہ متقی بن گیا۔ وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ تقوی کو ہم پھر مسلسل قائم نہیں رکھ سکتے، گنہگار ہیں قائم نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ ڈر تو پیدا ہو گیا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے برابر کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ جیسے چند ایک حدیث ہے، میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ نسائی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1، کہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ای العمل افضل علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے تم پر روزے رکھنا لازم ہے، فإنہ لا عدل لہ، کہ اس کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ باقی ساری عبادات ایک طرف اور روزے کی عبادت ایک طرف۔ اس کی وجہ جو حکمت ابھی میں نے عرض کی کہ روزہ رکھتے ہی بندہ متقی بن جاتا ہے، تو گویا کہ اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 2 میں ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بہقی شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہی قبول ہیں، دعوت الصائم، دعوت المسافر، دعوت المظلوم۔ ایک روزے دار کی دعا اور دوسرا مسافر کی دعا اور تیسرا مظلوم کی دعا، کہ ہم ایک دوسرے کے دعائیں کرواتے ہیں نا یار دعا کیجئے گا، تو بندہ روزہ رکھ لے تو گیا کہ چونکہ خود متقی بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں کہ اس کی دعا رد نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 3 میں ہے کہ جنت کا ایک دروازہ مخصوص ہے روزے داروں کے لیے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ وہ روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ کہ ابھی تو ان چیزوں کا ادراک نہیں نا ہوتا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر کبھی آپ کو اتفاق ہوا ایئرپورٹ جانے کا تو وہاں پر جناب وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اور ایک دروازہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا سینئر سٹیزن، تو کوئی آفیسر وغیرہ ہیں جو بڑے تاجر وغیرہ ہیں وہ جناب وہ پروٹوکول سے گزرے ہوتے ہیں اس دروازے سے، وہ خاص ہوتا ہے ان کے لیے، خالی ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، باقی لائنیں لگی ہوئی ہیں وہ خاص ان کے لیے۔ اب یہ دروازے اس کا تو ہمیں دنیا میں اعزاز کا پتہ ہے کہ یار یہ خاص کسی اور بندے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، تو یہ اس وقت تو ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو رہا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت رکھی ہے، تو یہ ایک اعزاز ہوگا کہ جناب باقی دروازوں پر ممکن ہے لائنیں لگی ہوں اور ایک دروازہ خاص ہے روزے داروں کے لیے، اور یہ دروازے بھی ایسے ہو گئے کہ جناب 8 دروازے ہیں، کروڑوں لوگوں نے گزرنا ہے۔ تو ایسے جو فضائل ہوتے ہیں لا محلہ اس میں ایک طرح کی فضیلت ہے، لیکن اس کا بھی ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال حضور فرما رہے ہیں کہ ایک دروازہ خاص ہے روزے داروں کے لیے۔ اسی طرح حدیث نمبر 4 میں ہے کہ روزے دار کے ماضی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان
ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، یعنی ایمان کی حالت مطلب شرک نہ کرتا ہو، مومن تو ہے ہی کیونکہ روزہ مومن ہی رکھتے ہیں عام طور پر، تو شرک اور کفر سے پاک ہو، واحتسابا اور نیت بھی ہو، ثواب کی نیت بھی ہو، نیت بھی اس کی درست ہو، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے ماقبل کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو اس طرح کی احادیث ہوتی ہیں نا، اور بھی اس طرح کے فضائل آپ نے سنے ہوں گے، وضو ہے تو وضو سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، دیگر بھی، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر بندے کی نفسانی خواہشات دور ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کو کبیرہ گناہوں سے معافی کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ ایسے عمل کرنے سے تو صغیرہ ہی معاف ہوں گے، لیکن روزے کی حال میں کیا ہے، اس کو جب توبہ کی توفیق مل گئی تو اس کی برکت سے کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو گویا کہ روزے دار کے ماضی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 5 میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہم نے تو سنا ہی ہے نا، یا دیکھا بھی ہوگا تصویروں میں ڈھال، کہ پہلے وقتوں میں استعمال ہوتی تھی کہ جب جہاد کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال، یہ لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں جناب۔ اب تو بڑے بڑے پہلوان بھی ہمارے نہیں، نوجوان جو ہیں وہ بھی نہیں اٹھا سکتے، اور اس وقت کیا ہے کہ جناب عام جو جوان تھے عرب معاشرے کے، وہ تلوار، ایک ہاتھ تلوار بھی ایک ہاتھ میں ڈھال بھی ہے۔ تلوار بھی کتنے کلو کی ہوتی ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے جو صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں، حرماز ہیں، معوذ ہیں، ابو جہل کو قتل کر رہے ہیں، 13 سال عمر ہے، 14 سال عمر ہے، 15 سال عمر ہے، 16 سال کے صحابی ہیں اور پورے لشکر کے امیر بنے ہوئے ہیں، تو ہمارے تو نوجوان نہیں اٹھا سکتے۔ تو ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، ڈھال سے جو ہے نا وار کو روکا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ یہ ڈھال ہے، اس کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، کہ یہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، کیونکہ یہ اس سے انسان کی خواہشات ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو روزے کے اندر جو روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا نا، لعلکم تتقون، کہ جتنے بھی آپ دیکھیں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر سب سے زیادہ حصہ نفسانی خواہشات کا ہوتا ہے۔ جو خرد برد کر رہے ہوتے ہیں مالیات کے اندر، رشوت لے رہے ہیں، سود کا پیسہ، جو بھی ایسے حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں، تو نفسانی خواہش ہی ہے۔ اور اسی طرح جناب جو گناہ ہیں، آنکھ کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، دیگر گناہ ہیں، تو اس کے اندر کیا ہے، نفسانی خواہشات کو ہی دخل ہے۔ تو گویا کہ روزے کے اندر جو روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے نا، جیسے ایک اور آگے حدیث آ رہی ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جس کے اندر استطاعت ہو شادی کرنے کی وہ شادی کرے، یعنی حق مہر دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسباب ہیں اس کے پاس تو وہ تو شادی کر لے۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس شادی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، غریب لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو اس کے بارے میں آپ نے فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، کہ جو شادی نہیں کر سکتا، یا نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی گھر والے شادی نہیں کر رہے کہ چلو ابھی کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، کچھ کما لے، تو ابھی شادی میں تاخیر ہے، تو ایسے بندے کو حضور مشورہ دے رہے ہیں فَعَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، کہ پھر وہ بندہ روزے رکھے، فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، کہ اس کے اندر کیا ہے کہ نفسانی خواہشات ختم ہوتی ہیں، نفسانی خواہش ٹوٹتی ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے نا، اس کے اندر نفسانی خواہشات کو بہت دخل ہے کہ اس پر زد پڑتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈھال ہے، اس کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 6 میں ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، 2 خوشیاں ملتی ہیں، فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ ایک خوشی تو افطاری کے وقت اور دوسری جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ ایسی حدیث کے اندر جانا علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آدھی فضیلت دے دیں آدھی نہ دیں۔ جب حضور نے 2 فضیلتیں بیان فرمائیں، روزہ رکھیں گے 2 خوشیاں ملیں گی، ایک تو افطاری کے وقت، تو ہر مسلمان مشاہدہ کرتا ہے افطاری میں خوشی ہوتی ہے، طبی طور پر نا خوشی ہوتی ہے کہ بندے نے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا پورا کر لیا، سارا دن بندہ بھوکا رہا، تو اب جیسے افطاری کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے تو ایک خوشی سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ افطاری کرتا ہے تو کتنا طبیعت کے اندر خوشی ہوتی ہے،
اور جو انسان جو ہے نا روزہ نہیں نہ رکھتا وہ سارا دن بھی کھاتا رہے، یہ خوشی بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ تو ایسی طبیعت میں خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب کہ آدھی فضیلت اللہ نے دے دی، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا کہ آدھی خوشی کیا ہے کہ افطاری کے وقت، اور آدھی خوشی کب ملے گی؟ جب مجھ سے ملو گے۔ تو جب اب خوشی دے دی، جب ملے تو خوشی ملی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعید ہے۔ تو لہذا اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ حضور نے دو خوشیوں کا کہا ہے، ایک خوشی تو ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ افطاری کے وقت ہمیں حاصل ہوئی، انشاءاللہ دوسری خوشی بھی ملے گی جب اللہ سے ملے گی۔ اسی طرح حدیث نمبر 7 میں آتا ہے لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو، کہ جب مسلسل روزے رکھتے ہیں نا تو منہ سے بدبو آتی ہے، 1 2 4 5 روزوں میں تو محسوس بھی نہیں ہوتی، مسلسل جب روزے رکھیں گے تو معدے کی بو آنی شروع ہو جاتی ہے، کہ جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے کے پاس بھی کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا، اتنی بری بدبو ہوتی ہے کہ لوگ دور ہو جاتے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے بدبو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں مجھے اتنی زیادہ پسند ہے۔ تو گویا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ سارے فضائل، یہ حضور کیوں فرما رہے ہیں؟ ایک ایک فضائل، ایک ایک چیز کی ایک ایک جزی کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، کہ بو آ رہی ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے، بھوک لگی اس کی یہ فضیلت ہے، پیاس لگی اس کی یہ فضیلت ہے، تو تاکہ شوق ذوق سے روزے رکھیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 8 میں ہے، بہقی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، تو جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے، کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک ہوتا ہے نا، جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے تو مال پاک ہوتا ہے، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے کہ جسم کو ریسٹ ملتا ہے۔ اب تو یہ اطباء بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ روزے کے اندر شفا ہے، کہ معدے کو ریسٹ ملتا ہے نا، اس سے معدے کے اندر معدے اور جگہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ روزہ رکھنا یہ جسم کی زکوٰۃ ہے کہ انسان کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے۔ بظاہر کیا ہے کہ انسان بھوکا ہے، کمزور ہو رہا ہے، لیکن نہیں، حقیقت میں کیا ہے، اس کو توانائی مل رہی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ سارے عمل ابن آدم کے لیے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے روزے کے، کہ روزہ جو ہے وہ ریاکاری سے پاک ہے، وہ خالص میرے لیے، کہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ باقی نماز پڑھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کے اندر کسی بندے کی نیت ہو کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں، کہیں گے یار بڑے نفل پڑھتا ہے، یار یہ بندہ بڑے نفل پڑھتا ہے۔ اسی طرح جناب زکوٰۃ ہے تو اس کے گھر کے باہر تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، ممکن ہے ریاکاری ہو اس کی نیت میں، بندہ عمرے کری جا رہا ہے، عمرے پہ عمرے کری جا رہا ہے، حج پہ حج کری جا رہا ہے، ممکن ہے اس کی نیت ہی صحیح نہ ہو کہ اس کو ہو گیا یار لوگ مجھے حاجی گئے۔ تو ہر عمل کے اندر ریاکاری کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے میں نہیں ہے، روزے میں کیا ریاکاری ہے، کیا دکھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بس، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے نا، چونکہ شرک سے ویسے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، تو ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ لوگوں کو بھی شریک کر دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، حالانکہ عمل ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی ریاکاری کو بھی شرک کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی بڑی نفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہے، یہ میرے لیے عمل کیا ہے، لہذا اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ تو بہرحال آگے بڑا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، ذوق شوق کے ساتھ روزے رکھیں، ذوق شوق کے ساتھ خود بھی رکھیں، اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔